الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال اللہ تعالی فی مقام اخری لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان۔ اللہ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اور فرمایا تحقیق تمہارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، وہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور یہ سورۃ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے۔ اور دوسرے میں جو مشن ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں سے رسول کو اٹھایا، ان کی نفوس میں سے انفسہم، وہ کہتے ہیں کہ انفسہم وہ نفوس ہیں کہ جو پیغمبر کی نسل کو متعین کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو بھی اللہ کا آتا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو 40 ان کی نسلوں میں کسی باپ نے کوئی زنا نہیں کیا۔ یہ ایک شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سٹیج ہیں۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ولادت مبارکہ، پھر ہے آپ کا بچپن، پھر آپ کا لڑکپن، پھر آپ کی جوانی اور تجارت، پھر آپ کی شادی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں، اور مکہ کے 13 سال جو صعوبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران میں مکہ کے 13 سالوں کے 1.25 سال پہلے وہ معراج ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہجرت ہوتی ہے، اور مدینہ کے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو وہاں مختلف معاہدے کرتے ہیں اور مختلف جنگیں لڑتے ہیں، 88 جنگیں لڑتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف معاہدے کرتے ہیں اور پوری بین الاقوامی زندگی کا سسٹم چلاتے ہیں، اور اس میں مختلف جامع پہلو زندگی کے سارے وہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اس حساب سے ان 40 سٹیجوں میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کی بعثت کے بعد سے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کے، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ بنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارنا تھا، اس قرآن کی تعلیم دینی تھی، آپ کو حکمت و دانائی دینی تھی، اور نفوس بندوں کے امتیوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا تھا۔ یہ 4 مشن ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ چاروں مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اور وحی اترنے کے بعد سے شروع ہوئے تھے، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام میں سے خاص پیک کا دور جو ہے عمر فاروق کا ہے، اور انہوں نے اولیات دیے ہیں بہت سارے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا تعین کرنا چاہیے۔ تو ان تمام سٹیجوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو انہوں نے معیار قرار دیا کہ ہجرت وہ سٹیج ہے کہ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بوسٹ اپ ہوا اور آگے بڑھتا گیا، اور فتوحات ہوتی گئیں، اور دنیا تک آگے سے آگے اسلام پہنچتا گیا۔ اور یہ وہ سٹیج تھی کہ جس کی اہمیت ہے، اس سے پھر ہجری جو ہے کیلنڈر مسلمانوں کا ایجاد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی تشریف لائے دنیا میں، اور دنیا کو اپنے نور، نبوت اور روشنی سے منور کر دیا۔ اور انہوں نے یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی ریسرچ اگر دیکھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اگر کیلنڈر کو دیکھا جائے، شیڈولوں کو دیکھا جائے تو ان میں
سوموار کا دن ربیع الاول کی یا 8 بنتی ہے یا 9 ربیع الاول بنتی ہے، تو سوموار بنا تو وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہی ماننا پڑے گا، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اپنے تمام مشن مکمل کر کے 63 سال کی زندگی گزار کر 6666 آیات دے کر اور لاکھوں اپنے فرامین دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو، جس پر ساری دنیا متفق ہے، تشریف لے گئے اور رب کریم کی رفاقت کو پسند کیا اور دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ میں نے جاتے ہوئے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اور اس نمونے کی زندگی میں ہم نے فالو کرنا ہے ان تمام تعلیمات کو جو آپ نے دنیا کو دی ہیں، اور اس کے لیے مختلف ہم ٹاپکس پہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں تو مہربانی ہوگی۔